السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو وعلیکم جی؟ السلام ورحمۃ اللہ سر نعیم وبرکاتہ۔ بول رہا میں شور کوٹ تو پاکستان پنجاب۔ سر پوچھنا سا میرے نا اج دوسرا تیسرا دن ہے، خواب آ رہا ہے مینوں اپنی ہی قبر نظر آ رہی ہے، اپنی قبر کی جگہ نظر آ رہی ہے، اور ایک جگہ تے جس طریقے غسل نہیں دیندے میت نو اس طریقے کہہ رہے ہیں کہ جلدی جلدی دیو ٹائم تھوڑا رہندا غسل، اور میں اتنے زارو قطار رو رہے ہیں اپنے بچوں کو پکڑ کے، زارو قطار رو رہے ہیں تو اینی دیر چ میری اکھ کھل گئی ہے جی۔ یہ سر میں دسنا بھی یہ جی تعبیر ہے وہ کیا ہے؟ میں بڑا پریشان ہوں، لگاتار میں 2-3 دن تو یہی خواب آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ۔ سب سے پہلے تو اس سے پہلے کہ میں خواب کی تعبیر کے لیے میں نے آپ کے خواب کی تعبیر رومانہ کو امریکہ بھیجی، اور عام طور پر ہم یہی کرتے ہیں کہ جب آپ ہمارے ویورز خواب کی تعبیر کو ہمیں بھیجتے ہیں تو ہم رومانہ کی خدمات حاصل کرنے کے لیے انہیں وائس میسج بھیج دیتے ہیں، اور وہ خواب کی تعبیر وائس میسج کے ذریعے ہی آپ تک اس نو ٹی وی چینل کے توسط سے پہنچنے کا سبب بھی بنتی ہیں۔ خوابوں کی تعبیر کے بارے میں ایک اصول ذہن نشین فرما لیجئے جو کہ ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اسے ہمیشہ یاد رکھیں۔ خواب لازماً کسی قطعی واقعے کی خبر نہیں ہوا کرتے، بلکہ بعض اوقات وہ انسان کے دل کے خوف، محبت یا سوچوں کا عکس بھی ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے بغیر قرینے کے کسی خواب کو حقیقت پر منطبق کر کے دیکھنا اور اس سے متاثر ہو جانا یا اس سے اپنی زندگی کو متاثر کر لینا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ چلیے اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں امریکہ۔ رومانہ نے اس خواب کی تعبیر کیا بیان کی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم اللہ السلام سبحانہ ورحمۃ تعالیٰ خوابوں کے خیر برکت اور خوشیوں سے نوازے، اللہ۔ آمین آمین رب اللہم العالمین۔ آمین۔ اطمینان رکھیں، خوابوں میں خیر ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے خیر چاہتے ہیں۔ ایسے بے شک۔ خوابوں کا بار بار آنا کسی معاملے بشروا میں ولا اصلاح کی طرف تنفروا۔ اشارہ ہو سکتا ہے تاکہ معافی، درگزر اور توبہ اور استغفار کے حصول کے ذریعے خیر کو حاصل کیا جا سکے اور ایمان کی مضبوطی کو بھی حاصل کیا جا سکے۔ صحیح بات ہے۔ انشاءاللہ سب خیر ہوگی۔ خواب کے منظر میں قبر کی جگہ دیکھنے کا ذکر موجود ہونے کے ساتھ میت کے غسل کے لیے جلدی کا ذکر بھی موجود ہے۔ دیکھیں قبر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں مردے کو دفنایا جاتا ہے۔ ممکن ہے خواب کا یہ منظر کسی ایسے فیصلے یا معاملے کی طرف اشارہ ہو جس میں حق کو دبایا گیا ہو یا دبائے جانے کا امکان ہو۔ خواب میں میت کو جلدی غسل دینے کا ذکر بھی موجود ہے۔ دیکھیں غسل کا منظر زندہ اور مردہ دونوں لوگوں کے لیے پاک صاف ہونے کا تصور دیتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ غور کریں ریئل لائف میں بھی میت کو جلدی غسل دینے اور دفنانے کا کہا گیا ہے۔ ممکن ہے یہاں میت کے غسل میں جلدی کرنے سے مراد دنیاوی سطح کے کسی معاملے میں اصلاح کی طرف اشارہ ہو جس میں جلدی اصلاح درکار ہو، یعنی معافی، توبہ اور استغفار کے ذریعے خود کو کسی کوتاہی، غفلت یا گناہوں سے پاک ہونے کی طرف کے معاملے کی طرف اشارہ ہو۔ بے شک۔ ممکن ہے سائل کے اطراف کوئی ایسا معاملہ ہو چکا ہو جس کو دبا دیا گیا ہو۔ جس طرح قبر میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے ویسے ہی کسی کے حق کو دبایا گیا ہو یا دبائے جانے کا اندیشہ ہو۔ چونکہ خواب کے منظر میں قبر کی جگہ دیکھی گئی اور میت کو غسل کے لیے جلدی کا کہا گیا ہے، لہٰذا ممکن ہے کسی ایسی حق تلفی کا معاملہ ہو چکا ہو یا ہونے کا امکان ہو سکتا ہے جس کے لیے معافی ضروری ہو یا بڑی اصلاح درکار ہو۔ لہٰذا سائل کو چاہیے کہ اس طرف غور کریں اور اپنے سے جڑے قریب ترین رشتوں مثلاً والدین، شریک حیات، بھائی بہن یا دوسرے خونی رشتوں میں اگر کسی کا حق دبایا گیا ہے تو اصلاح کر لیں اور حقدار کو اس کا حق ادا کر دیں، بڑی خیر نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ بے شک۔ خواب کے منظر میں سائل نے زار و قطع رونے کا ذکر بھی کیا ہے۔ خواب کا یہ منظر حقدار کو حق ادا کرنے پر بڑی خوشی کے ملنے کی علامت محسوس ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ لہٰذا اطمینان رکھیں اور اپنے اطراف اور معاملات پر غور کر کے فوری اصلاح کر لیں تاکہ پریشانیوں، بیماریوں اور آزمائشوں سے محفوظ رہ سکیں اور بابرکت لمبی عمر کی خیر و برکت کو ایمان کی مضبوطی اور خوشیوں کے ساتھ حاصل کرتے رہیں۔
इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये नमाज की पाबंदी करते रहा करें और सूरह अंबिया में मौजूद यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ जो आया नंबर 87 यानी आया नंबर 87 में मौजूद है उसको पढ़कर उसके तर्जुमे और पैगाम पर गौर करें और उसमें मौजूद दुआ को अपनी दुआओं में शामिल करते रहा करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आपकी खैर बरकत के साथ सैर को सेहत और ईमान वाली लंबी हयात और बच्चों की खुशियों को खुशियों और सेहत के साथ देखना नसीब फरमाता रहे। आमीन। आमीन या रब्बिल आलमीन। वल्लाहु आलम। बहुत शुक्रिया रुमाना, आप हमेशा जैसे है ना, बशिरू वला तुनफ़िरू, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इस्लाम का एक कायदा है कि आप लोगों को बशारत खुशखबरियाँ दें और उन्हें गमज़दा, परेशान और ख़्वाबों की ताबीर में ऐसे वाक़यात को शामिल कर देना कि आपको डर महसूस होना शुरू हो जाए, ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ख्वाब जब बयान करने के बारे में फरमाया ना, तो ख्वाब किन लोगों को बयान किया जाए? आपका हबीब जो कि आपका खैरख्वाह हो, और लबीब जो अक्लमंद हो, जो आपको जीने की या ज़िंदगी में खुश रहने की सलाह, उसको उसके अल्लाह ताला ने उसको ये सलाहियतें दी हों कि अपने अल्फाज से आपके चेहरे पर वो खुशी ला सकता है, आपके ज़ख्मों का वो मरहम बन सकता है। तो ऐसी शख्सियत अल्लाह के फजल व करम से आप जिन की आवाज़ सुनते हैं, ये अपने अल्फाज से लोगों के ज़ख्मों पर या ख्वाबों की ताबीर के ज़रिए उन्हें हौसला और हिम्मत देती हैं, सही सूझबूझ और सही डायरेक्शन सिखाती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी हिफाजत फरमाए और चैनल से जुड़े रहें, चैनल की वीडियोस देखा करें ताकि आपको घर बैठे बहुत इल्म हासिल होता रहे। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।